شامل کرتے ہیں ملکی و علاقائی خبریں اس نیوز اپ ڈیٹ میں۔ سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاولدین سے۔ منڈی بہاولدین کے علاقہ پارنے والی کے تاجروں نے گجرات سرگودا روڈ میں چوک بلاک کر کے حکومتی لاک ڈاؤن کرنے کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور زبردست احتجاج کیا۔ تاجروں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شاپس بند رہیں گی تو کرایہ کہاں دے دیں گے یا کہاں سے کھائیں گے اور ہم کہاں جائیں گے۔ پارنے والی کے تاجروں نے کہا کہ ہم حکومتی بے وقت کا لاک ڈاؤن مسترد کرتے ہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے تھانہ پہاڑنے والی پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر پہنچ گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں گجر خان سے۔ گجر خان مرکزی انجمن تاجران اتحاد گروپ کے بانی صدر مرزا وقاص اکبر اور جنرل سیکرٹری سعادت حسین عرف نومی پنڈ اور مرکزی انجمن تاجران ڈسٹرکٹ راولپنڈی نے حکومتی لاک ڈاؤن کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کے فیصلے کی مکمل تائید کرتے ہوئے کل سے تمام دکانیں حسب معمول کھولے رکھیں گے۔ سوسی رپورٹ چودھری کاشف گجر، ایس پی نیوز گجر خان۔ جبکہ اسی حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں جرنوالا سے۔ پنجاب حکومت کی لاک ڈاؤن نافذ کرنے پر جرنوالا انجمن تاجران نے چاربتی چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ موجودہ حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے۔ جرنوالا کے غریب عوام عید کی خوشیاں نہیں منا سکتی، ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے لاک ڈاؤن ختم کیا جائے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر لاک ڈاؤن ختم نہ کیا گیا تو ہم اپنی دکانیں بند نہیں کریں گے۔ احتجاج میں خصوصی طور پر انجمن تاجران چوری بازار کے صدر شیخ اکبر کلاک مارکیٹ، چودھری ثاقب چودھری شوز، رانا کھیرا صرافہ مارکیٹ والے صدر، رانا نصر اللہ منڈی بہاولدین سے انور اور بٹو پپو شوز والے، ایڈی ملک سٹی جنرل سیکرٹری نولی صرافہ مارکیٹ، شو مارکیٹ کے سینئر رہنماؤں اور دیگران نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ سوسی رپورٹ عبد الرحمان قاسم، ایس پی نیوز جرنوالا۔ خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے۔ کاموکی میں بچوں کی لڑائی کی تنازع پر نوجوان نے معمر خاتون کو شدید زخمی کر دیا۔ جمیلہ بی بی کو نازک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کاموکی میں موجود ہمارے بیورو چیف سید محمد زریاب نقوی سے۔ جی زریاب، مزید صورتحال سے آپ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کاموکی کے علاقہ شیر گڑھ میں 2 روز قبل 35 سالہ جمیلہ بی بی کے 10 سالہ پوتے احسن کا گاؤں میں احمد نامی نوجوان کے چھوٹے بھائی عبداللہ سے کھیل کے دوران جھگڑا ہو گیا، جس پر لوگوں نے معاملہ رفع دفع کروا دیا، لیکن احمد نے دل میں رنجش رکھی اور اسی بنا پر احمد نے گھر کے سامنے گلی میں کھڑی جمیلہ بی بی کو پیٹ میں چھریوں کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ وانڈو پولیس کو اطلاع ملنے پر تشویشناک حالت میں تحصیل ہیڈکوارٹر ہاسپٹل منتقل کر دیا اور ملزمان کی گرفتاری نہ ہو سکی۔ جی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سید محمد زریاب نقوی، کاموکی۔ جی بہت شکریہ زریاب، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاولدین سے۔ انتظامیہ نیو ڈی ایچ کے ہسپتال منڈی بہاولدین کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے میں شب و روز مصروف عمل ہے۔ اس زمن میں جدید کینسر کی تشخیص تک کی صلاحیت رکھنے والی لیبارٹری، اینالائزر مشین، سٹی سکین، ڈیجیٹل ایکس رے پلانٹ اور موبائل ایکس رے مشین کی انسٹالیشن تیزی سے جاری ہے۔ جبکہ منڈی بہاولدین سے مزید ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ پولیس ترجمان پی آر او برانچ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ناصر خان سیال کی ہدایت کی روشنی میں ایس پی انویسٹیگیشن طارق سکیرا نے ضلع منڈی بہاولدین کے سرکل ملکوال کے سرکل انچارج، تھانہ جات کے ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ کی۔ کرائم میٹنگ میں بیٹنگ روڈ سرٹیفکیٹس، نامکمل چالان اور زیر تفتیش مقدمات کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ کرائم میٹنگ میں سرکل انچارج ڈی ایس پی راجہ فخر بشیر، ایس ایچ او ملکوال انسپکٹر محمد نواز ورک، ایس ایچ او میاں گوندل، انسپکٹر جاوید اقبال گجر اور ایس ایچ او گجرات سب انسپکٹر ظفر اقبال و دیگر تفتیشی افسران شامل تھے۔ ایس پی انویسٹیگیشن طارق سکیرا نے تھانہ میاں گوندل کی انسپیکشن بھی کی۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن نے کہا کہ منڈی بہاولدین میں پولیس تنقیح، متدئی اور لگن سے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ناصر خان سیال کی سربراہی میں منڈی بہاولدین پولیس عوام کی خدمت اور حفاظت کے لیے عزم کے ساتھ مصروف عمل ہے۔ ایسوسی رپورٹ مرزا اسلم جاوید، سب ایڈیٹر ایس پی نیوز، منڈی بہاولدین۔ خبر شامل کرتے ہیں جرنوالا سے، اپنے نمائندے عبدالرحمان قاسم کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ضلعی سینئر صدر آفتاب اکبر چودھری کے حلف اٹھانے کے بعد جرنوالا آمد پر مسلم لیگ نون کے مقامی رہنما صدر انجمن تاجران شوز مارکیٹ چودھری ثاقب چودھری عادل کی طرف سے شاندار استقبال، پھولوں کے ہار پہنائے گئے، جبکہ پتیاں نشاور کی اور دوست احباب نے خوب بھنگڑے ڈالے۔ آفتاب اکبر چودھری کے ساتھ خصوصی طور پر جلوس کی صورت میں میاں محمد عدنان، اے ڈی ملک، سٹی جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ پاکستان مسلم لیگ نون جرنوالا، محمد انور بٹو اور دیگر ان کے ساتھ شامل تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاولدین سے، حکومت پنجاب نے عید سے قبل 3 روز اور عید کے بعد 5 تاریخ تک مارکیٹ سمیت دکانیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ تاجران کا معاشی قتل ہے۔ تاجران پہلے کی سخت اذیت میں مبتلا ہیں اور اس موقع پر لاک ڈاؤن کرنا نہایت پریشانی کا باعث ہے۔ صدر انجمن تاجران دکانداروں نے دیوان معیز اللہ، ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری حکومت پنجاب سے اپیل ہے کہ وہ اس اقدام سے گریز کرے، کیونکہ ایک دکان میں سے ہی مالک اور ملازم کے گھروں کا چولہا جلتا ہے۔ خدا را ہمارے بچوں کو خیال کرتے ہوئے ہمارا معاشی قتل نہ کریں۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے بھی اپیل کی کہ حکومت پنجاب کو اس اقدام سے روکا جائے، بلکہ ایس او پیز کے تحت بازار ان 3 دنوں 24 گھنٹے کھلے کی اجازت دی جائے۔ دیوان معیز اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اس حوالے سے ایک مراسلہ پنجاب حکومت کو بھیج دیا گیا۔ ایسوسی رپورٹ مرزا اسلم جاوید، سب ایڈیٹر ایس پی نیوز، منڈی بہاولدین۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاولدین سے، اپنے سب ایڈیٹر مرزا اسلم جاوید کی اس رپورٹ میں۔ سرگودا روڈ کنگ چوک کے قریب تیز رفتار ٹرک دکانوں میں جا گھسا اور الٹ گیا، جس بنا پر دکانوں سمیت ایک واپٹر ٹرانسفارمر اور موٹر سائیکل کو نقصان پہنچا، جبکہ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسی حوالے سے منڈی بہاولدین سے مزید ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ چودھری محمد اشرف ذلدار صدر صدائے کسان پاکستان کی زیر صدارت احتجاجی کانفرنس گزشتہ روز کنگ چوک ڈیرہ طارق انوالا میں انعقاد پذیر ہوئی۔ کانفرنس سے چودھری ذوالفقار احمد رانجھا، سابق صدر پاکستان پیپلز پارٹی، چودھری مختار احمد بہاول راج، بختیار گوندل سمیت دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ ضلع منڈی بہاولدین کو کچھ سیاستدانوں نے ٹھیکے پر دے دیا ہے اور وہ جماعت منڈی بہاولدین سے اپنا ٹھیکہ پورا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ضلع کے ہر ادارے کو جو لوڈ سیل پر لگا دیا گیا۔ منڈی بہاولدین میں کرپشن اور لاقانونیت کے بازار کو بند نہ کیا گیا تو منڈی بہاولدین کے غیرت مند اور غیور عوام سڑکوں پر نکلیں گے۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ تیمور قتل کیس کی ذمہ داران کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جن سیاسی افراد نے ضلع منڈی بہاولدین کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، ان کو عوام کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ یہ ضلع غیرت مند اور غیور افراد پر مشتمل ہے، کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اجلاس میں مقررین کا کہنا تھا کہ محترمہ حمیدہ وحید الدین کرپشن کے خلاف آواز بلند کی، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اجلاس میں طارق محمود، وکلاء حضرات کی بڑی تعداد، پی ایس ایف کے کارکنوں، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں، کسان بورڈ کے کارکنوں، صحافیوں سمیت ضلع کے دیگر افراد نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں مقررین نے مطالبہ کیا کہ یہ کسانوں سنگل فیس موٹر کو اتارا گیا اور ان کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ سوسیٹ مرزا اسلم جاوید، سب ایڈیٹر ایس پی نیوز، منڈی بہاولدین۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاولدین سے، پولیس ترجمان پی آر او برانچ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر ریاض نذیر گاڑا کی ہدایت کی روشنی میں منڈی بہاولدین پولیس نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ناصر خان سیال کی زیر صدارت زاہد محمود شہید پولیس لائن منڈی بہاولدین میں معاون اسٹاف کے اعزاز میں ایکسٹرنل اسٹاف ڈے کا اہتمام کیا گیا۔ معاون اسٹاف کے تمام ملازمین، جن میں بلدار، مالی، نائی، الیکٹریشین، چوکیدار، سویپر، مستری، درزی، رنگ ساز، ترخان، لانگری، موچی، پلمبر اور ڈاک رن وغیرہ شامل تھے۔ اس تقریب میں ایس پی انویسٹیگیشن طارق سکھیرا، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر خالد محمود رانجھا، انسپکٹر ظفر خان آر آئی، سب انسپکٹر محمد اقبال لائن آفیسر، اکاؤنٹ محمد اصغر، ایمان اللہ گوندل او ایس آئی و دیگر نے شرکت کی۔
तकरीब खास में तमाम मुलाजमीन की भरपूर हौसला अफजाई की गई और इन्हें बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देते हुए तारीफी सर्टिफिकेट और नगद इनामात से भी नवाजा गया। एसोसिएट मिर्जा असलम जावेद, सब एडिटर SP न्यूज़, मंडी बहावलदीन। नाजरीन, मजीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।